اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم کا پاکستان اور قائد اعظم کا پاکستانی، اسی کی تلاش جاری ہے۔ آج مسئلہ کیا ہے، ہمیں اسی پاکستانی کو ڈھونڈیں گے، وہ ویژن جو قائد اعظم کا تھا، وہ سیاسی افکار جو ان کے تھے، ان پر بات کریں گے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم اس وقت موجود ہیں جنرل سیکرٹری سندھ پاکستان پیپلز پارٹی جناب تاج حیدر صاحب کے ساتھ۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کے نظر میں وہ قائد اعظم کا پاکستان اور پاکستانی کہاں کھو گیا۔ سر تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یہی سوال ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستانی کہاں کھو گیا، جس کا خواب پاکستان نے دیکھا، جس کے لیے پاکستان کو حاصل کیا قائد اعظم نے؟ دیکھیے وہ وقت دوسرا تھا، 65 سال پرانا، اور میرے خیال سے ہمیں آج کے جو حالات ہیں اور آج کے جو تقاضے ہیں اور جو ایک بین الاقوامی اب دنیا جو جس طریقے سے سمٹ رہی ہے، اس کے اندر اپنا تشخص ڈھونڈنا ہوگا اور اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے لوگ جو ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ فوائد پہنچا سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر ہم پیچھے جائیں 1947 کی طرف تو تھوڑی سی نا امیدی ہوتی ہے۔ نہیں، لیکن جو وہ ویژن تھا، جو وہ سوچ تھی جس پہ پاکستان کو حاصل کیا گیا، وہ بھی کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ ویژن تھا، لیکن 65 سال گزر گئے، ہم ان ڈفرینسز سے آگے ہی نہیں بڑھ سکے۔ وہی مذہب کی بنیادیں ہیں، وہی قومیت کی بنیادیں ہیں، ہم اسی میں گھومتے رہتے ہیں۔ جنہیں سیاست کر رہے تھے انگریزوں کی حکومت میں کر رہے تھے، ضیاء الحق کی حکومت میں سیاست کرتے تو میرے خیال سے پتہ چلتا۔ لیکن ابھی تو وہ دور گزر گیا، ابھی تو آپ حکومتی پارٹی کے ممبر ہیں، وہ سیاسی افکار دکھائی دینے چاہیے، وہ پاکستان نہیں دکھائی دیتا۔ غربت ہے، پریشانی ہے، مذہب کے نام پہ یا سیکٹ کی بنیاد کے اوپر کلنگز جاری ہیں، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ وہ جو تعصبات ہیں پرانے اور مذہبی انتہا پسندی جس طریقے سے ایک تہائی پاکستان کے اوپر قابض ہو گئی تھی، اور اچھا بڑی چیز یہ ہے کہ ایک چیز جو کہ مائنڈ سیٹ بن چکی ہے، ایک چیز جو کہ اتنی دیر تک جس کی سرپرستی کی گئی ہے، اس کو ذہنوں سے نکالنے میں ایک عرصہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہن بدلے جائیں۔ لیکن یہ حکمران ہی ہوتے ہیں، لیڈرز ہی ہوتے ہیں جو سوچ کو بدلتے ہیں، ایسا ہم دیکھ چکے ہیں بارہا پاکستان میں۔ چلیے بدل دیتے ہیں، ایسے چٹکی بجاتے میں تھوڑی بدلتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے تمام عمر کی جدوجہد چاہیے، قربانیاں چاہیے، جو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ انتہا پسندی کے خلاف، جس دن سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی، کفر کے فتوے تو ہم پہ لگے تھے پاکستان پیپلز پارٹی جب بنی تھی، اور وہ ہمیشہ سیکیورٹی رسک ہمیں کہا گیا۔ آج جو ڈپلومیسی سمجھی جاتی ہے اور ہر جماعت جو کہہ رہی ہے کہ ہندوستان سے تعلقات ہمارے بہتر ہوئے ہیں، کوئی ہم سے نہ الجھے، لکھا ہے اس زمین پہ شہیدوں نے لہو سے، آزاد ہیں آزاد رہیں گے یہ مسلمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاکستان میں ہمیں نعرے دکھائی دیتے ہیں کہ صوبے کو الگ کر دیا جائے، بالکل الگ پاکستان سے کر دیا جائے، اس کو کس طرح سے صوبائی تعصبات کو ختم کر سکتے؟ نعرے بازی کا زمانہ گیا۔ پاکستان کے عوام نے بہت طویل جمہوری جدوجہد کی ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے، اور اس جمہوری جدوجہد نے ہمارے عوام کے سیاسی شعور کو بہت بلند کیا ہے۔ جب میں آپ کی عمر کا تھا اور پاکستان میں مارشل لا پہلی دفعہ لگا تھا، تو عام لوگ کہتے تھے کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے، جنرل ایوب خان آئے ہیں اور وہ اب پتہ نہیں کیا یہاں پہ کریں گے۔ فاطمہ جناح نے، مادر ملت نے پہلی دفعہ انہیں چیلنج کیا، لوگوں کا شعور بیدار ہوا۔ تو یہ جمہوری جدوجہد ہے سیاسی لوگوں کی، یہ لوگوں کے شعور کو بیدار کرتی ہے۔ آج کے دور میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کو موجود ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، مطلب ہی واز اے نیشنلسٹ، وہ فیڈرل ذہن کے تھے، سیکولر ان کی تھنکنگ تھی، اور یہی آج کی ڈیمانڈز ہیں۔ اور اگر ہم سے گاڑی نکل گئی اور دوسری گاڑی ہم پکڑ کے صرف اس وجہ سے کہ کوئی پٹری اکھاڑ کے چلا گیا تھا، اور میرے دوست جاوید میانداد ایک دن کہنے لگے کہ یار کھیل تو چلنے دو، یہ ہر 10 سال بعد جو آ کے تم پچ کھود کے چلے جاتے ہو، تو کبھی ہماری بھی بیٹنگ آ جائے گی، فیلڈنگ ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے کہ یہ کھیل چلتا رہے، یہ الیکشنز ہوتے رہیں، میڈیا آزاد رہے، جوڈیشری آزاد رہے،
تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ان کے اندر یہ ہو کہ ہاں تب ہم جا کے وقت کے چیلنج کا سامنا کریں گے. دیکھو جو وقت کے چیلنج کا سامنا نہیں کرتے وہ برباد ہوتے ہیں. میں اپنی بیٹی کو آمنہ کو میں لکھ رہا تھا کوئی کاشغر سے کوئی 83 پیج کا وہ خط ہے، اور میں نے کہا کہ دیکھو تہذیبیں کیوں تباہ ہوئیں، موہنجو داڑو کیوں برباد ہو گیا. وہ اس لیے کہ جس وقت زمانہ لوہے کے دور میں داخل ہو رہا تھا، موہنجو داڑو والے کانسی کے دور میں رہے. If you don't rise to the challenge of the time, you are destroyed, because time creates and time destroys. آج کے جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کو سمجھا جائے، and I'm confident that this nation shall rise to challenge of time. تھینک یو سو مچ سر. آپ سے گفتگو ہوئی، بہت سے پہلوؤں پہ آپ نے باتیں کی، اور یہ اچھی بات آپ نے کی کہ ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ آگے کا سوچنا چاہیے. اور قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بھی اگر بات کریں تو ان کا بھی ویژن یہ تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے بحیثیت قوم. تو جب ہم میں یہ چیز آ جائے گی تو ہمیں کوئی آگے بڑھنے سے نہیں روک پائے گا. ہمیں قائد اعظم کا پاکستان بھی ملے گا اور وہی پاکستانی بھی ملے گا. تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان. آپ سے بات کی، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ہم نے بات کی. مسئلہ ایک ہی دکھائی دیتا ہے کہ ہم سب نے اپنے گرد حصار باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں آتے. اگر ہم اپنی انفرادیت، اپنی صوبائیت اور فرقہ وارانہ تعصب کو پیچھے چھوڑ دیں اور اس حصار سے ایک قدم باہر نکال لیں تو ہمارا پاکستان وہی پاکستان ہوگا جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، اور ہم وہی پاکستانی ہوں گے جو قائد اعظم کے پاکستانی ہیں. فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں کہ ہمیں کیا کوشش اور کس طرح سے کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرح یوسف کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ایک نئے مسئلے اور اس کے حل کی تلاش کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.